السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم مال وبنون، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، میں شکر گزار ہوں علی جناب مخیر قوم و ملت محترم شمس الحق بھائی کا، اور محترم حافظ عمران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ مجھے اس لائق سمجھا آج میں کچھ آپ حضرات سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ حضرات کے نزدیک آپ حضرات سے کچھ اللہ اس کے رسول کے احکام کو لے کر حاضر آیا۔ مجھے اس لائق سمجھا، مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک نورانی مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مہینے کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، نبیوں کا امام جس کا انتظار کرے اس کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ وہ رمضان المبارک جس مبارک مہینے میں قرآن مقدس نازل کیا گیا، وہ مبارک مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، وہ مبارک مہینہ جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری نفل کا ثواب ہمیں پروردگار فرض کے برابر عطا فرماتا اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ فرما دیتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کی رات بہت پیاری، جس کا دن بہت پیارا، دن میں جس مبارک مہینے میں مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے 3 اشرا ہیں، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران۔ پہلا مہینہ رحمت کا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہم لوگ گزار چکے ہیں،
دوسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھا، جس کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ جو نوعیت بیان کی گئی ہے، جو یہ قسمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یہ صرف اللہ کے حبیب نے شوق دلانے کے لیے کہ مسلمان ایک نئے شوق کے ساتھ ایک عشرے میں قدم رکھے، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نیا جوش کے ساتھ رب اعلیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرے۔ ورنہ ایسا نہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو مغفرت اس میں نہیں ہو سکتی، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو رحمت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں۔ صرف شوق دلانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس نوعیت کو بیان فرمایا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا مغفرت، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے۔ استغفار کے معنی ہے معافی چاہنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، معافی چاہنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں تو ہم استغفار کیوں کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا گیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 80 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب قوم کو سبق دے رہے ہیں۔ استغفار یہ تو اتنی عظیم الشان دولت ہے۔ قرآن کریم میں رب اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ مَالٌ وَبَنُونَ، استغفار کرو تو اللہ تمہیں دے دے مال، تمہیں اولاد دے دے، تمہیں مال دے دے۔ استغفار کے ذریعے دنیا اور آخرت تمام تر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جس قوم میں آپ ہیں میں ہرگز ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اور میں ان پر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا جو استغفار کیا کرتے ہیں۔ استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں ٹال دیتا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکرم محبوب ہو جاتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ایک بزرگ جن کی عمر 90 سال کی ہو گئی، 90 سال کی عمر میں کوئی نیکیاں نہیں، نام اعمال میں کوئی بھلائی نہیں، پیشانی میں سجدے کی کوئی نشان نہیں، 90 سال کی پوری زندگی گناہوں میں لت پت، ان کے اعضاء اور جوارے جب کام نہیں کر رہے تھے، پورے بدن پر کپ کپی چھا گئی، گھر والوں نے ان سے ناتا رشتہ توڑ لیا، گھر کے لوگ جدائی اختیار کر لیے، ان کے تمام بیٹے ان سے دوری اختیار کرنے لگے، ان کے گھر کے لوگ ان سے دوری اختیار کرنے لگے۔ ایک دن ہانپتے کانپتے لڑکھڑاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر رب اعلیٰ کی بارگاہ کی طرف چل رہے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر خدائے پاک کے گھر میں پہنچ کر رب اعلیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، خالق کائنات میں گنہگار خطا کار سیاہ کار، پوری زندگی ہماری پیشانی سجدے کے لیے نہیں جھکی، مولا میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے نام اعمال میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مولا اس لائق نہیں ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے۔ آواز آئی او میرے بندے، آنے میں تو نے دیر کر دی ہے، لیکن میری رحمت تجھے اپنانے میں دیر نہیں کرے گی، میری رحمت تجھے اپنانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا غفار ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کر دیا، رب اعلیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا تو شیطان نے قسم کھا لیا
اور شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا تیری عزت کی قسم ہم تیرے سارے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اس نے ایک قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ، فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ شیطان نے ایک قسم کھا کر رب اعلیٰ کو چیلنج کر دیا۔ رب اعلیٰ نے تین قسمیں اس کے مقابلے میں کھائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَرَفَعَ كَمَالِي وَرَفَعَ مَقَامِي۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شیطان میری عزت اور جلال کی قسم اور میرے بلند مقام کی قسم، میرے بندے کتنے گنہگار کیوں نہ ہو جائیں ان کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا ان کے گناہ چاہے جتنے ہو جائیں، ایک قطرہ آنسو اگر میری بارگاہ میں میرے بندوں کے گر گئے تو میری عزت اور جلال کی قسم میں بھی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رب اعلیٰ اتنا بڑا کریم ہے، رب اعلیٰ اتنا بڑا مہربان ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں نازل فرمایا کہ پروردگار کے مبارک بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، استغفار کریں گے، اور جب استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم اور مکرم بندے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے۔ ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے میں بے پناہ رب اعلیٰ کی بارگاہ میں استغفار پیش کریں، اور استغفار کے ذریعے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مبارک ہے وہ بندہ، محترم ہے وہ بندہ قیامت میں جس کے نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، تب جب نام اعمال وہ دیکھے گا تو استغفار کی کثرت سے نام اعمال اس کو خوش کر دے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ دوسری روایت جامع ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے بستر پہ جائے سونے کے لیے، بندہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے صرف 3 مرتبہ استغفار کر لے، 300 مرتبہ نہیں کہا آقا نے، 3000 مرتبہ نہیں کہا، بلکہ صرف 3 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بستر پر جب بندہ جائے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ جب یہ کلمات پڑھ لے، جامع ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر اس بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس بندے کا گناہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، درختوں میں جتنے پتے ہیں، سارے پتوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے، اس کے گناہ روئے زمین پر جتنے ریت ہیں، جتنے ذرات ہیں، ان ذرات سے بھی اس کے گناہ زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا جب سے آباد ہوئی اور قیامت آنے تک جتنے ایام ہوں گے ان ایام سے کہیں زیادہ اس کے گناہ بڑھ گئے، لیکن اگر کوئی ان 3 مرتبہ ان کلمات کو 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اگر استغفار ہم نہ کریں تو ہم سے بڑھ کر حرمہ نصیب شاید کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ملا ہے، ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ رب اعلیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اب کی مہینہ اس سال کا یہ مہینہ رمضان المبارک کا دیگر سالوں میں جو رمضان آتے تھے اس سے کہیں ہٹ کے ہے۔ اس سال آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک وبا کورونا وائرس جیسی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آج
ہماری پیشانی مسجد میں نہیں جھک رہی ہے. اللہ کا وہ مقدس گھر پچھلے رمضان اور نہ جانے کتنے رمضان گزر گئے ہماری پیشانی اللہ کی مقدس گھر میں جھک رہی تھی. ہم اجتماعی طور پر مسجدوں میں تو قرآن کی تلاوت سنتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اجتماعی طور پر ہم افطار کیا کرتے تھے. اس سال ہماری محرومی ہے، ہم اجتماعی طور پر تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں. خدائے پاک کی مقدس بارگاہ میں، خاص بارگاہ میں ہم اجتماعی طور پر افطار نہیں کر سکتے ہیں. ہم اجتماعی طور پر اللہ کی اور کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے رب اعلیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہو، ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہو، ہمیں مسجد سے نکال دیا، ہمیں اپنی مبارک مقدس گھر سے نکال دیا. آج جب اللہ اس سے پہلے خالق کائنات بلاتا تھا میرے گھر کی طرف آؤ، میری مسجد کی طرف آؤ، میرے گھر کی طرف آؤ، ہم اللہ کے گھر کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے. آج جب ہم چاہ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کی رحمت شاید ہمیں دور کر دی ہے، اللہ کے قہر نے، اللہ کی ناراضگی نے ہمیں اپنے مقدس گھر سے دور کر دیا ہے. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر ایسے مبارک بندے جن کو والدین کہا جاتا، جن کو ماں باپ کہا جاتا ہے، اگر کوئی بچہ اس کے غلط کیریکٹر کردار کی وجہ سے اس کے ماں باپ اپنے بچے سے ناراض ہو جاتے، اس کے گارجین، اس کی ماں اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، تیرے غلط کیریکٹر کی وجہ سے ہم نے تجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، تو میرے گھر سے ہٹ جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میرے گھر سے دور ہو جا، تیرے کیریکٹر کردار گندے ہو گئے، تیری سوچ فکر گندی ہو گئی. جب ماں اپنے بچے کو گھر سے نکال دیتی ہے، بچہ باہر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ماں کو میں سے بیچتا ہے، ماں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. زیادہ دل نہیں گزرتا، ماں کی ممتا اپنے اس لگتے جگر کو آواز دیتی ہے، بلاتی ہے اور اپنے آنچل کے نیچے جگہ دیتی ہے. ماں کی ممتا جب یہ ہے تو حدیث شریف میں ہمارا خالق و مالک، خالق کائنات 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اس کا بندہ جب باہر روئے گا، گڑ گڑائے گا، آنسو بہائے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، تو مجھے امید نہیں ہے، یقین ہے انشاءاللہ العظیم ہمارے پورے ملک سے کورونا وائرس کو اللہ دور فرمائے گا اور پھر ہماری پریشانی کو اللہ اپنے مقدس گھر میں جھکانے کا موقع عطا فرمائے گا. رب کی بارگاہ میں ہم روئیں، رب کی بارگاہ میں ہم زیادہ زیادہ استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے. لیکن استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ گندی ہو، ہم استغفر اللہ پڑھتے رہے، ہماری فکر گندی رہے اور ہم استغفر اللہ پڑھتے رہے. مثلا کوئی عورت ننگے سر بازار جا رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھ رہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کہیں گے یہ اصلی استغفار نہیں ہے، یہ تو نقلی استغفار ہے. ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پکچر دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چلا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حقیقت میں یہ اصلی توبہ نہیں ہے، اصلی استغفر اللہ نہیں، یہ نقلی ہے. ہم گناہ کرتے رہیں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ہم بے حیائی کرتے رہیں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، رب اعلیٰ کی بارگاہ میں استغفار اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. حضرات یہ مبارک نورانی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اگر ہمیں عطا فرمایا، اس مبارک مہینے کو ہمیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہنا چاہیے. رب اعلیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. یاد رکھو آج قوم مسلم پر جو تباہی ہے شاید کسی دور میں اتنی تباہی نہیں تھی. آج ہمارے اوپر جن پریشانیوں کے پہاڑ ہیں شاید تاریخ اس کو بھولا نہ سکے. یاد رکھو جب انسان گناہوں سے بوجھل ہو جاتا ہے، جب اللہ کی سرزمین گناہوں کے بوجھ سے لرزنے لگتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کی طرف لپک پڑتا ہے۔ آج اللہ کا احسان ہے، کورونا وائرس جیسی معمولی بیماری ہمارے بھارت کے اندر بہت معمولی ہے، بہت تھوڑی۔ یہ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالو، پورا قرآن پڑھ ڈالو، احادیث کریمہ کی ورق گردانی کر ڈالو۔ دنیا میں جتنی ظالم قومیں تباہ کی گئیں، جتنی ظالم قومیں برباد کی گئیں، پہلے ان کو آگاہ کیا گیا، خبردار کیا گیا، انہیں تنبیہ کی گئی، لیکن جب وہ قوم گناہوں پر مصر رہی، وہ قوم اپنی بے حیائی پر آمادہ رہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس سرزمین سے ختم کر دیا۔ آپ فرعون کی تاریخ پڑھ لو، آپ نمرود کی تاریخ پڑھ لو، آپ قوم سمود کو پڑھ لو، قوم عاد کو پڑھ لو، آپ قوم لوط کو پڑھ لو، اور فرعونیوں کو پڑھو۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ ہے، آپ مطالعہ کرو، تفسیر قرآن خاص کر تفسیر ساوی پڑھ لو۔ یہ فرعونی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اپنے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، بار بار ان کی باتوں کو ٹھکرا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، گلے گلے تک پانی آ گیا، وہ قوم رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی اے پیغمبر موسیٰ، رب کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے، اب ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کریں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دو مولا تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے۔ پیغمبر موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ہٹا لیا۔ قوم کچھ دن تک صحیح رہی، پھر قوم اسی گناہوں میں لت پت ہو گئی، پھر قوم بدکاری کی طرف چلی گئی، پھر پروردگار عالم نے دوسرا عذاب بھیجا۔ دوسرا عذاب یہ آیا، ان کے تمام جتنے دانے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے تمام کھانے پینے کی چیزوں میں گھن لگ گئے، یہاں تک کہ تفسیر قرآن میں ان کے جسموں میں گھن لگ گئے، ان کے چہروں میں ایسے سوراخ کر دیے کہ گھن اندر جاتے باہر آتے پورے چہرے کو اتنا خطرناک بنا دیا۔ ساری قوم جب ایسی ہو گئی، ایسی حالت میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی، اے پیغمبر موسیٰ، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے، ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تمہاری بات مانیں گے، اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ہٹا لیا۔ لوگ کچھ دن تک صحیح رہے، پھر قوم بگڑ گئی، پھر جب قوم بگڑ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کر روک دیا۔ اب اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے پھر رہے ہو تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر قوم موسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی، یہ طور پہاڑ جو ہم پر گرنے والا ہے، پیغمبر موسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کرو یہ پہاڑ ہٹ جائے، ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رب پر ایمان لاتے ہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دیا، پہاڑ کوہ طور پہاڑ ہٹ گیا، لیکن قوم اپنے صحیح راستے کو اپنا نہ سکی، قوم بدکاری اور بے حیائی میں ملوث رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہلت دیا، اس کے باوجود جب قوم نہیں سدھری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ آج یہ کورونا وائرس ایک معمولی، الحمدللہ ہمارے بھارت میں بہت ہلکی، اس کی جراثیم بہت ہلکی ہے، معمولی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، آگاہ ہے، ابھی بھی سمر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم آپ کو کچھ کہیں، ہر شخص اپنے گریبان پہ منہ ڈال کر دیکھے، غور کرے، صبح سے شام تک اللہ کی خوشنودی کے لیے کون سا کام ہم نے کیا ہے، صبح سے شام تک بے حیائی کتنی کی ہے، ہماری سوچ اور فکر کتنی گندی ہوئی ہے، ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہے، یہ ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے اور ہمیں موت جب سر پر کھڑی ہمیں نظر آئے گی اور ہم دیکھیں گے ہمیں مرنا ہے، بہت جلد مرنا ہے، تو انشاءاللہ العظیم پھر ہم اپنے رب اعلیٰ کی بارگاہ کی طرف لپکیں گے، اور رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیں گے، اور رب کی بارگاہ میں جب ہم روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم گڑ گڑائیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج قوم سے ایک اہم اپیل یہ ہے، آج پورے بھارت میں کورونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہے۔ اس کوئی بھی وبا ہو، کوئی بھی وائرس ہو، ایک زمانہ تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون آیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں طاعون ہو جائے وہ بستی والے کسی دوسری بستی میں نہ جائیں، کوئی دوسری بستی کا اس بستی میں نہ آئے جس میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ارشاد فرمایا۔ آج حکومت ہند جو ہم سے اپیل کرتی ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے 6 فٹ کم سے کم دور رہو، سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھو، کم سے کم 6 فٹ دور رکھو، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے 6 فٹ دور رکھو۔ آئیے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث شریف میں نقل کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت یہ ہے کہ جب تم جزامی کو دیکھو تو جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، جزامی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس سے 1 نیزہ یا 2 نیزہ کی دوری بنائے رکھو۔ آج حدیث شریف پڑھ لو، پوری تاریخ پڑھ لو، پورا ریسرچ کر لو، پوری تحقیق کر لو، 1 نیزہ کم سے کم 6 فٹ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 فٹ کا ہوتا تھا۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی 1400 سال پہلے ارشاد فرماتے ہیں، جب جزامی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو 1 نیزہ یا 2 نیزے کے فاصلے سے بات کرو، 2 نیزے کے فاصلے پر رہو یا کم سے کم 1 نیزے کا فاصلہ رکھو، یہ سوشل ڈسٹینسنگ۔ اور 1 نیزہ کم سے کم 6 فٹ کا ہوتا ہے۔ آج پوری گورنمنٹ، تمام ماہرین کہتے ہیں کم سے کم 6 فٹ کی دوری بنائے رکھو۔ یہ بھی ہماری گورنمنٹ اگر ہم سے اپیل کر رہی تو اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے مطابق ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس کو ہمیں قید کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے تمام امت مسلمہ سے یہ اپیل کروں گا، آج ہماری مسجد خالی ہے، ہماری مسجد اللہ کا مقدس گھر خالی ہے، اللہ کا مقدس گھر ہماری مسجد ویران ہے۔ آج اجتماعی طور پر ہم اللہ کے مقدس گھر میں نہیں جا پا رہے ہیں، آج اجتماعی طور پر ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ تمام چیزیں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، خاص کر مسجد میں ہماری پیشانی سونی ہو گئی، ہماری مسجد ویران ہو گئی، ہماری اجتماعیت منفرد ہو گئی۔ ایسی حالت میں اگر کوئی یہ کہے چلو مارکیٹ سے کپڑے لے آئیں، چلو مارکیٹ سے عمدہ سامان لے آئیں، چلو مارکیٹ سے جوتے چپل، عید کی تیاری کر لیں، اللہ کی قسم آپ کو یاد ہوگا، آپ اس معاملے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کپڑوں پر یہ وائرس زیادہ دن تک قائم رہتا ہے۔ کپڑوں پر جب یہ وائرس زیادہ دن تک قائم رہتا ہے، گجرات، دلی، بامبے سے زیادہ تر کپڑے آئے ہیں جہاں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مریض پائے جا رہے ہیں۔ ایسی حالات میں آپ اگر گئے بازار کپڑا خریدنے گئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا کوئی کپڑا آپ نے لے آیا کہ اس میں کورونا وائرس، وہ وائرس آپ کو لگ گئی، آپ کی وجہ سے پورے گھر کو لگ گئی، خاندان کو لگ گئی، محلے کو لگ گئی۔ اس لیے حضرات گزارش ہے، جب ہم اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اجتماعی طور پر تراویح نہیں پڑھ سکتے، اجتماعی طور پر ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں اور شاید عید بھی ہم اجتماعی نہ کر سکیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عید شوق سے منائیں۔ اللہ کی قسم عید تو ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عید ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان رمضان المبارک کے پوری فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو روزہ نہیں رکھتے، افسوس ہے ان مسلمانوں پر
جو نماز نہیں پڑھتے، افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو روزے کا احترام نہیں کرتے۔ آج دیکھا جاتا ہے وہ اپنے مکان کو سجا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو اگر کوئی آدمی کا کپڑا بہت گندا ہے، کوئی آدمی پسینے سے تربتر ہے، کپڑا بہت گندا ہے، مسلمان کہ تمام جسم گندے ہیں، کپڑے گندے ہیں، اور کوئی اس پر سینٹ لگا رہا ہو، کوئی خوشبو لگا رہا ہو، تو دنیا کہے گی بڑا بے وقوف ہے، کپڑا گندا ہے اس پر خوشبو لگا رہا ہے، کپڑا گندا ہے اس پر عطر لگا رہا ہے، کپڑا گندا ہے اس پر اسپرے خوشبو کا مار رہا ہے۔ اللہ کی قسم ٹھیک اسی طرح سے آج مسلمان کہ اندرونی طور پر گندا ہے، وہ مسلمان جو روزہ نہیں رکھتا اندر اس کا گندا ہے، میلا ہے، جو مسلمان رمضان المبارک کی فیض و برکات کو نہیں سمیٹ رہا ہے اندر اس کا باطن گندا ہے، اندر گندا ہے، جو مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتا اس کا باطن گندا ہے، اوپر سے کپڑے پہن کر گویا اسپرے لگا رہا ہے، گویا خوشبو لگا رہا ہے، جو اہل حق کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، اہل نظر کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا میں تمام امت مسلمہ سے اپیل کروں گا، اس سال عید بھی ہمیں بڑی سادگی سے منانی ہے، جیسے ہم نے سادگی سے نماز پڑھی ہے، جیسے ہم نے سادگی سے ہم نے افطار کیا ہے، سادگی سے جیسے ہم نے تراویح پڑھی ہے، ایسے ہی بالکل سادگی کے ساتھ ہمیں عید منانا ہے۔ ہمیں زیادہ خریداری نہیں کرنی ہے، یہ لاک ڈاؤن نہ جانے کب تک چلے، وہ پیسے ہمیں بچا کر رکھنا ہے تاکہ ہمارے ذریعے غریب کی مدد ہو سکے، تاکہ ہمارے ذریعے کسی پریشان حال کی مدد ہو سکے۔ اللہ نے اگر تمہیں دولت دیا ہے، تم نے کپڑے اور بہت سی چیزیں خریدنا چاہتے ہو، عید کی تمام تر خوشیوں کے سامان خریدنا چاہتے ہو، اللہ کے واسطے ان تمام پیسوں کو آپ بروئے کار لا کر کسی غریب کو دے